بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا جو ہمارا تاریخ اسلام کا سبق ہے اس کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا اور چچا حضرت عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے زیر کفالت۔ درس کو شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ درس کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلا ہمارا جو سبق تھا اس کا عنوان تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت بی بی آمینہ کے زیر کفالت۔ اس حوالے سے ہم نے نبی علیہ السلام جب 2 سال کے ہوئے تو رضاعت کے بعد شیرخوارگی کے دورانی کے بعد مکہ واپس آ جاتے ہیں، اس حوالے سے پڑھا۔ پھر مکہ میں موجود بیماری اور اس کی وجہ سے واپس بنو سعد کا سفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر بنو سعد میں جب نبی علیہ السلام کی عمر 4 سال ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ شق صدر کا معجزہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے بی بی حلیمہ بڑی ڈر جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ لے آتی ہیں۔ یہ والا واقعہ پڑھا۔ پھر مکہ میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے زیر تربیت رہنے لگ جاتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی والدہ یثرب یا مدینہ کا سفر طے کرتی ہیں اور نبی علیہ السلام اس سفر میں ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس یثرب کے سفر سے واپسی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ابوا کے مقام پر بی بی آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت آ جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت۔ نبی علیہ السلام جب عبد المطلب کے زیر کفالت آ جاتے ہیں تو وہ اس ساتھ کو دائمی رکھتے ہیں کہ عبد المطلب جہاں جاتے نبی علیہ السلام وہاں جاتے، ان کے ساتھ رہتے، کسی مجلس میں، کسی جرگے میں، انفرادی جگہوں پر، اجتماعی جگہ پر نبی علیہ السلام اپنے دادا کا ساتھ کہیں نہ چھوڑتے تھے۔ اور چونکہ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے لہذا وہ اپنا جو جرگہ ہوتا تھا یا تو دار الندوہ میں لگایا کرتے تھے یا عین مسجد حرام میں لگایا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں سردار عبد المطلب کے لیے ایک خصوصی نشست لگائی جاتی تھی جس پر صرف حضرت عبد المطلب ہی بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ دیگر قریشی جو سردار تھے وہ بھی اس نشست پر بیٹھنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کا معاملہ دیگر لوگوں سے مختلف تھا کہ لوگ جب اس نشست پر نہیں آ سکتے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لاتے اور بے تکلف اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ لوگ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو خود جناب عبد المطلب بے قرار ہو جاتے اور لوگوں کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے لوگوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نرالی ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جناب عبد المطلب اپنے پاس بلاتے، قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے رہتے اور بے حد مسرور ہوتے رہتے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کے پاس زندگی گزار رہے تھے، اور مختلف اس دورانی کے واقعات ہیں جن کو ہم طوالت کی وجہ سے فی الحال چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال جب نبی علیہ السلام یوں اپنے دادا کے پاس 2 سال مزید رہے اور عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں میں سے 10 ان کے بیٹے تھے، ان میں سے جناب عبد المطلب کو بلایا، جناب ابو طالب کو خصوصی طور پر بلایا۔ ابو طالب اور نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ عبد المطلب کے بقیہ جو بیٹے تھے وہ دیگر ازواج سے، دیگر بیویوں سے تھے۔ تو عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا اور ان کو خصوصی وصیت کی کہ یہ میرا پوتا محمد ہے، میرے بعد اس کی کفالت، اس کی تربیت، اس کی نگہداشت، دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ یوں عبد المطلب ابو طالب کو نبی علیہ السلام کو سونپتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ انتقال کے وقت عبد المطلب کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض قول ملتے ہیں کہ 82 سال عمر تھی، بعض یہ کہ 85 سال عمر تھی، ایک قول یہ بھی ہے کہ 95 سال عمر تھی، ایک قول یہ بھی ہے کہ 110، اور ایک قول کے مطابق جناب عبد المطلب کی عمر انتقال کے وقت 120 سال تھی۔ بہرحال اس طریقے سے عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور وادی جہون میں جناب عبد المطلب کی تدفین کر دی گئی۔
جناب عبد المطلب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے، اور ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوا جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے ساتھ رہا کرتے تھے، کہ ابو طالب بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہت غیور، بہت زیادہ غیرت مند تھے، اور اپنی آغوش تربیت میں اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کو پسند کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، تو ابو طالب کی جو سب سے پہلے نظر اٹھی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا دیگر پرورش کرنے والوں کی طرح ابو طالب بھی خوب اچھے سے جان چکے تھے، لہذا ایک مجمع کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ابو طالب حرم میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قحط کے ٹل جانے اور بارش کے آنے کی دعا کی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہوئی اور تمام ندی نالے بہنے لگے۔ تو یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت رہنے لگے۔ اس طریقے سے رہتے رہتے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال ہوئی، تو چونکہ لوگ اس زمانے کے تجارت پیشہ تھے، خاص طور پر یہ خاندان بنو ہاشم تجارت میں خصوصی ان کا نام تھا، لہذا ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر درپیش آیا۔ ابو طالب نے سوچا کہ مصائب سفر بہت زیادہ ہیں، مشقت ہوگی، بہت دور کا سفر ہے، لہذا نبی علیہ السلام کو ساتھ نہ لے کر جاؤں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال دیکھے کہ یہ میرے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور ان کے چہرے پر حزن و ملال، پریشانی کے آثار ہیں، تو ابو طالب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا تو بصرہ شہر کے قریب پہنچے، وہاں پر ایک نصرانی یا عیسائی راہب ملا، اور جس کا نام جرجیس تھا، اور معروف تھا یہ بحیرہ راہب کے نام سے، اور یہ منتظر تھا ایک آخری نبی کا، یعنی یہ جو کتابوں میں اپنی آسمانی سماوی کتابوں میں یہ علامات وغیرہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آخری نبی آئیں گے، اور ان کی جو علامات وغیرہ اس نے پڑھی ہوئی تھیں ان سے وہ خوب اچھے طریقے سے واقف تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست و برکات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا نور اور یہ ساری کی ساری علامات دیکھ کر پہچان گیا کہ آخری نبی کوئی اور نہیں بلکہ اس سفر تجارت میں ساتھ آنے والا یہ بچہ ہی ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو خصوصی طور پر بصرہ کے عیسائی راہب نے یہ تاکید کی کہ اس بچے کو تمہارا آگے سفر شام ہے، اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ، کہیں شام کے یہودی اس کو کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچا دیں۔ اور یہ والا معاملہ جو ہے کہ عیسائی راہبوں نے، عیسائی علماء نے دیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی علامات سے پہچانا، یہ واقعات کثرت سے ہیں۔ تو اس طرح ابو طالب نے اپنا سفر شام جاری رکھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض اعتماد والے ساتھیوں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ اب یہاں سے ہمارا اگلا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہے، تا حیات رہے، جب تک کہ ابو طالب اس دنیا میں بقید حیات رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کفیل ہو گئے اور اپنی گزر بسر خود کرنے لگے، تب کے کیا حالات تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی طور پر اپنے چچا پر ہی ڈیپینڈڈ تھے، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی، شغل تجارت بھی کیا، اپنی مزاربہ اس زمانے کے جو دستور میں رائج جتنے بھی کاروبار تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کفیل ہو گئے تب بھی اپنے چچا جناب ابو طالب کے زبردست حامی بن کر رہے، کسی بھی معاملے میں مشورہ ہو، کسی بھی معاملے میں عملی اقدام کرنا ہو، اسی طریقے سے خصوصی طور پر مالی معاملات میں اپنے چچا سے مشورہ بھی کرتے، چچا ابو طالب بھی ان سے کاروباری معاملات بھی اپنے سامنے رکھتے، اپنے گھریلو معاملات بھی اپنے سامنے رکھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مرتبہ جناب ابو طالب کی سپورٹ کی، اور نبوت ملنے کے بعد بھی ان کا بندھن، ان کا تعلق بڑا مضبوط ہی رہا، اور جناب ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
لگے رہے اور قریش کے سامنے مضبوط پہاڑ کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دفاع بن کر رہے، اور اس طریقے سے تا حیات جب تک وہ زندہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی سے لگے رہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس تھا الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا، جس میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 تربیت کرنے والے حضرات کے بارے میں پڑھا، جن میں ایک جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان عبد المطلب ہیں، اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جناب ابو طالب ہیں۔ ہم آج کے سبق کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کرنے والی 2 معزز ہستیاں، جن میں ہم نے سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے بارے میں پڑھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے حضرت ابو طالب کے بارے میں پڑھا۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبد المطلب کا پیار، محبت اور قلبی لگاؤ بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ جب وہ انتقال کرنے لگے تو اپنے بعد ان کی تربیت کی، ان کی نگہداشت کی وصیت کر کے گئے، اور جن کو وصیت کر کے گئے تھے وہ جناب ابو طالب تھے، اور ان کا معاملہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہی تھا کہ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کا معاملہ معاونت والا، تعاون والا رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی ان سے ہمیشہ قلبی وابستگی والا اور پیار محبت والا رہا۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 2 معزز شخصیات نے تربیت کی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا آج کا جو درس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد